انڈیا ایک محاذ ہمارے خلاف کھڑا کر رہا ہے، جس طرح سے رپورٹس انٹیلیجنس رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں. اس پہ عمران اسماعیل صاحب نے تفصیلاً جواب دینا ہے، لیکن ایک شارٹ کامنٹ پہلے میں چاہوں گا حارث صاحب آپ سے، کیونکہ جنرل صاحب نے یہ نقطہ اچھا اٹھایا ہے کہ آپ نے اچھی بات کی پولیٹیکلی معاملات کو حل کرنے کی، لیکن اگر نواز شریف صاحب نے بھی کوشش کی، جنرل مشرف نے بھی جا کے واجپئی کا ہاتھ ملایا، ٹھیک ہے کارگل کے بعد ملایا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کوشش پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے، انڈیا پولیٹیکلی نہیں اگر حل کرنا چاہتا تو ہم کیا کریں؟ حارث صاحب شارٹ کامنٹ پلیز. نہیں دیکھیں یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت الدعوہ بھی یہاں موجود ہے، مسعود اظہر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، حافظ سعید صاحب بھی موجود ہیں، ہندوستان الزام لگاتا ہے کہ داؤد ابراہیم صاحب بھی آپ کے اسٹوڈیو سے کہیں نزدیکی کراچی میں موجود ہیں. تو یہ ساری باتیں بھی تو ہیں نا. اور پھر وہ جو پاکستان سے لوگ سیسیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ جنیوا یا کابل یا لندن میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو ہندوستان میں جن پہ الزام لگتا ہے، جن پہ ہندوستان الزام لگاتا ہے، وہ لاہور، بہاولپور، اسلام آباد، کراچی اور ملتان میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا سمپل بات یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل نیک ہیں اور وہ بالکل بد ہیں، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل نیک ہیں اور ہم بالکل بد ہیں. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، مگر آپ کو کم از کم اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے بہت روا روی میں کہہ دیا کہ جی کارگل کے بعد وہ آگرہ چلے گئے، تو کارگل تو کیا نا، اور پھر اب ہم خود اس کو اسٹریٹجکلی اپنی سمجھتے ہیں کہ ہم نے دانشمندی کا مظاہرہ نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ اس میں برابر کے شریک ہیں، اور اس کو اور آپ اس بات کو سمجھ لیں، اس کو سمجھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کو بہرحال اس کشیدگی کا زیادہ نقصان ہے. پاکستان کا مطلب 9 لاکھ مربع کلومیٹر کا کچھ کریں نہیں، نقصان ہے تو کریں کیا؟ آپ یہ بتاؤ نا یار حارث کے نقصان تو ہے تو کریں کیا؟ آپ گڑ بیٹھے ہیں، آلو گوشت کی بھی آپ نے باتیں کی ہیں. دیکھیے میں نے دو باتیں عرض کی تھیں کہ آپ کے پاس جو بھی شواہد ہیں انہیں منظر عام پر لائیں کہ یہ ہندوستان پاکستان میں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو ڈپلومیٹک اوفینسو ہے، جو آپ کا فورن آفس ہے، وہ جس نااہلی کا ثبوت دیتا ہے اس پورے معاملات میں، اور جس طرح سے آپ کی جو ہماری جو سیاسی قیادت ہے، یہ ان کے کرنے کا کام ہے کہ ڈپلومیٹک اوفینسو کو بڑھائیں اور ساتھ ساتھ جو بھی شواہد ہمارے پاس ہے منظر عام پر لائیں تاکہ ایکول لیول پہ آپ نیگوشیٹ کر سکیں. سمجھتا ہوں یہ ساری حارث یہ ساری معصومانہ باتیں ہیں، معصوم آدمی یہ باتیں کرے گا. یار دیکھیں انڈیا کے اپنے کچھ آبجیکٹیوز ہیں، کچھ اس کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اس خطے میں، کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک لانگ ٹرم پلان ہے. آپ بے شک بیٹھ کے ناک رگڑ لیں، وہ نہیں مانے گا آپ کی یہ بات. اور اس کی بڑی بنیادی وجہ کیسے منوائیں آپ بتائیں انہیں، کیسے منوائیں؟ میں آپ کو